فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور اس کا حصہ 2 ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول یعنی کہ والیوم کہہ لیجئے، والیوم 1 اپلوڈ ہو چکا ہے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، اور والیوم 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کا پارٹ 31 ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم 31ویں فصل کہ جس کا عنوان خاتون جنت کی مظلومیت، یہ مل کر پڑھ رہے ہیں۔ بڑا مشکل یہ سفر ہے، یعنی 31ویں فصل کا، کیونکہ یہاں پر جو حالات و واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی کیا اس پورے فصل کو پڑھتے ہوئے آواز کو قابو رکھنا، دل کو قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ آئیے، اب ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ اس کی آخری نشست ہوگی، یعنی لاسٹ پارٹ ہوگا اس فصل کا۔ پیج 391 پر ہم پڑھ رہے ہیں علامہ امینی کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں 38 نمبر پہ ان کا ہے، یعنی کہ نمبر جو ہم نے کہا تھا نا 38 37 ہے کچھ جن کی روایات ہیں، تو 38 نمبر پہ حضرت علامہ امینی رحم اللہ کہ حضرت علامہ امینی رحم اللہ نے ایک روایت نقل کی کہ جب حضرت آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو آپ کی حبیبہ بیٹی کو ہم و غم، حزن و کرب نے اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمومہ، مغمومہ، محزونہ اور مکروبہ، میم ہے میم و نون، سب سے پہلے محمومہ میم ہے میم و میم ہے، پھر مغمومہ میم غین میم و میم ہے، پھر ہے محزونہ میم ہے زے و نون ہے، اور پھر میم کاف رے و بے ہے۔ دختر صاحب فراش ہو کر رہ گئیں، شبانہ روز جن کا کام آہ و بکا تھا، حورہ انسیہ سلام اللہ علیہ کو اپنے مہربان بابا کے ہجر و فراق نے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ اذیت و آزار کا یہ ہجوم اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غمزدہ، ستم دیدہ اور رنجیدہ جسم بطول معظمہ نے اپنی زندگی کے آخری 40 دن بڑی مشکل سے بسر کیے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اب وقت آ چکا ہے تو آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ اور ام ایمن رضی اللہ کو بلایا اور ان سے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کو بلاؤ۔ جب امام علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے قریب تشریف لائے تو آپ نے امام سے کہا تھوڑی دیر تک میرے بالی سر بیٹھ جائیں۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے ام ایمن اور اسماء بنت امیس سے فرمایا تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام سے کہا میرا وقت شہادت قریب ہے، میری چند وصیتیں یہ ہیں، انہیں آپ نے پورا کرنا ہے۔ آئیے سامعین، یہاں پر وصیتیں لکھی ہیں، لکھا ہے کہ بطول معظمہ نے فرمایا کہ اے ابن ام، جب سے ہمارا اور تمہارا ساتھ رہا ہے آپ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، میں نے بھی ہمیشہ آپ کی اطاعت کی۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، آپ خدا شناس، حق شناس، طاہرہ، مطہرہ، زاہدہ، اشرف، اکمل، عالم اور تقوی کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ خدا خوفی سے آپ سلام اللہ علیہ سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے۔ عشق ربانی میں جو منازل آپ نے طے کیے ہیں اب تک کسی کو رسائی حاصل نہیں۔ آپ کی مفارقت اور فصال
فے سواد الف لام، میرے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ کی یہ رحلت مجھ پر شاق ہے، آپ کو اس گھرانے میں نہ پا کر مجھے قرار نہیں آئے گا، لیکن میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے انتقال سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا دن میرے سامنے آ جائے گا، آپ کا فقدان مجھ پر قیامت صغریٰ کے برپا ہونے سے کم نہ ہوگا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے۔ یہ کس قدر درد و اندوہ ہے، یہ کس قدر غم و حزن ہے، میں ہمیشہ سوگوار اور رضادار رہوں گا۔ واللہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں، یہ ایسی حیرانی اور سرگردانی ہے جس کی مثال ناپید ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام اور خاتون جنت کی آنکھوں سے اشک برسنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے خاتون جنت سے کے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو وصیت کرنی ہے وہ کریں، میں ہر صورت سر انجام دوں گا، تمہارے امور کو ترجیح دوں گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابن اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین صلہ اور جزا دے گا۔ میری وصیت یہ ہے کہ آپ امامہ الف میم ہے کے ساتھ شادی کریں، کیونکہ وہ میرے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے، میرے بعد امامہ سے عقد تزویج کرنا، اور میرے بچوں سے اس طرح محبت وہ کرتی ہے کہ جس طرح وہ میرے بچوں کے لیے میرے ہی مثال ہے۔ اس بنیاد پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، آپ نے ان سے ایک امامہ کو شمار کیا۔ اب یہاں پہ امامہ کے بارے میں لکھا ہے حوالے میں کہ امامہ بنت زینب عاص بن ربی کی بیوی تھی، تو لکھا ہے کہ راوی نے کہا کہ خاتون جنت نے امام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی، میری دوسری وصیت یہ کہ میرے لیے تابوت بنانا، مجھے ملائکہ نے اس کا نقشہ بنا دیا تھا کہ تابوت اس طرح کا ہے، اسے بنا کر اس میں میرے جسم کو رکھنا تاکہ کسی کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے۔ حورہ انسیہ نے فرمایا، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پر مظالم کیے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی آخری وصیت یہ فرمائی، اے علی، جب لوگ جائیں تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا۔ اور یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، صدیقہ طاہرہ کی شہادت۔ آئیے مل کر بھاری دل اور ہمت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مخدومہ کونین دکھوں دردوں کی دردناک کیفیت میں شہادت کی ابدی اور سرمدی سعادت لے کر اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت اعلیٰ علیین میں پہنچ گئیں۔ درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے بابا، شوہر اور بیٹوں پر۔ جب اہل مدینہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر سنی تو ان کی چیخیں نکل گئیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہلنے لگی، وہ سب دوڑے دوڑے محلہ بنی ہاشم میں پہنچے۔ تمام ہاشمیات خاتون جنت کے خانہ اقدس میں آ گئیں، وہ سب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر آہو فریاد بلند کر رہی تھیں۔ خواتین اور مردوں کے چیخنے چلانے پر پورا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ہم پیج 394 پر آ گئے۔ عورتیں بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں رو رہی تھیں، یا سیدہ، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہماری سیدہ اور سردار، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ امام علی علیہ السلام کی طرف اس طرح آ رہے تھے کہ جس طرح پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام زمین پر اپنے فرزندوں حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، سب رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے ہر شخص سراپا غم و حزن تھا۔ اس وقت حضرت ام کلثوم نے اپنی چادر اوڑھی، ان کا لباس زمین سے لگ رہا تھا، وہ مدہوش صورت میں پائی گئی۔ انہوں نے فرمایا، ہم سب اپنے نانا جان کی وفات پر آہو بکا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، اے بابا جان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو ہے کہ ہم نے تم سب کو اس قدر مفقود پایا کہ جس کے بعد ملاقات نہیں۔
پھر لکھا ہے اس جانسوز خبر نے مدینہ طیبہ میں قیامت صغریٰ برپا کر دی۔ لوگوں کی چیخ و پکار سے زمین لرزنے لگی، عورتیں اور مرد، بچے بوڑھے سب محلہ بنی ہاشم کی طرف دوڑے چلے آئے۔ محلہ بنی ہاشم میں ایک کوہرام برپا تھا۔ یہ تمام لوگ اس انتظار میں تھے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے گھر سے جنازہ اٹھے گا اور وہ جنازے میں شریک ہو کر اپنی عقیدت کا ثبوت دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی بخشش کا سامان کریں گے۔ اس دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ امام علیہ السلام کے خانہ اقدس سے باہر آئے اور انہوں نے لوگوں سے فرمایا، مخدومہ کون و مکان کی تدفین تو رات کے کسی حصے میں ہوگی، تمہارا یہاں انتظار کرنا بے فائدہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ مایوسی اور حیرانگی کے عالم میں واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ جب لوگ سو گئے اور بستر استراحت سے راحت اور سکون حاصل کرنے لگے اور ادھر آدھی رات کا وقت ہوا تو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو امام علی علیہ السلام کی اقتداء میں مندرجہ ذیل لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ یہ کل 10 نام ہیں: حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عمار رضی اللہ، حضرت مقداد رضی اللہ، حضرت عقیل رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ، حضرت سلیمان رضی اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ، اور 10واں نام ہے صاحبان عقیدت جن کے اسماء کا علم نہیں۔ پھر لکھا ہے حورین سیاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقدس جسم کو آدھی رات کے بعد لحد میں اتارا گیا۔ مروی ہے کہ جب تدفین کے تمام مراحل مکمل ہو گئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے ارد گرد 7 قبریں بنائیں تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ ان میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کون سی ہے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام جب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دفن کر چکے تو پھر آپ کی قبر مبارک کو زمین کے برابر کر دیا گیا تاکہ کسی کو آپ کی قبر کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اور اب پیج 395 پر ہمیں لکھا ہے سیدہ کی قبر پر امام کے دردناک جملے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا تو آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کے صدمے جہاں کاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لکھیے ہیڈنگ پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں شکایت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جس وقت لالۂ بہشت کی تربت پر خاک ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کے قلب مبارک میں درد و غم کی لہر اٹھی جس نے امام علیہ السلام کے پرشجاعت و شہامت بدن کو لرزا کر رکھ دیا۔ آپ میں تاب ضبط نہ رہا، آپ کی آنکھوں کے جام چھلک پڑے، آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی۔ آپ نے رسول اقدس کے روضے کی طرف منہ کر لیا اور آپ کے پردہ دل سے جان سوز نالے بلند ہونے لگے۔ ان بلند ہونے والے نالوں میں بارگاہ رسالت میں اپنے سوز و درد کا اظہار تھا اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت اور توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کے صدمے جاں کا پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے پرواز
پرواز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، یہاں تک تو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی پڑھا، اور اب یہاں ساتھ ہی لکھا ہے کہ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیزیں چرا لی گئی تھیں، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا تھا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر میرا سلام سلامتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں کہ جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آہ آہ، اگرچہ غم و اندوہ گراں ہے لیکن صبر مبارک تر اور زیبا تر ہے۔ اگر ہم پر تجاوز کارواں کا غلبہ نہ ہوتا، اے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری تربت پر ڈیرے ڈال دیتا، اعتکاف نشینوں کی طرح بیٹھا رہتا، میں اس مصیبت پر اس طرح گریہ وزاری کرتا جس طرح مائیں جوان مرگ بیٹے پر روتی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ دختر محضر خداوندی میں مخفیانہ دفن کی گئی ہیں۔ ان کے حقوق ازراہ جبر روک لیے گئے، ظاہر باہر ان کی میراث ہتھیا لی گئی۔ ابھی آپ کی رحلت کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کے تذکرے پرانے نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے، مؤثر ترین عامل جو دل کو سکون بخشتا ہے وہ آپ کی سیرت ہے کہ جس میں پائیداری اور صبر کا درس ملتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر اور آپ پر اللہ کے درود و سلام اور اس کی برکات نازل ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ حوالہ لکھا ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 211، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 265، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202۔ اور اب چلتے ہیں آگے کی طرف، یعنی پیج 399 پر ہم آگئے۔ لکھا ہے کہ روایت ہے کہ جب حضرت امیر علیہ السلام خاتون جنت کی تدفین کے بعد اپنے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو آپ کا قلب مبارک غم و اندوہ سے بھر چکا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام سے انس و محبت رکھنے والی رفیق حیات گھر میں موجود نہ تھی۔ اس لیے آپ نے تنہائی و وحشت کا احساس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشعار ہیں عربی میں 3 ترجمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے مصائب و علام نے مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے۔ جس کسی پر مصائب اس صورت میں حملہ آور ہو جائیں تو اس نے ہر صورت مریض و علیل ہونا ہے۔ وہ 2 دوستوں کے درمیان ہر صورت جدائی نے آنا ہے۔ دوست کے ہجر و فراق کے سوا ہر مصیبت آسان ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اس امر کی دلیل ہے کہ اس جہان میں دوست اور دوستی جاویدانہ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوئی تو حضرت امیر علی علیہ السلام ان کی قبر مبارک پر روزانہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن جب آپ حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربت پر گئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ کہ مجھے کیا ہے کہ جب میں ان کی قبور سے گزرتا ہوں تو اپنی محبوبہ کی قبر پر سلام کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الفصول المہمہ، صفحہ 148۔ پھر لکھا ہے مجھے اپنے سلام کا
جواب نہیں ملتا۔ دوبارہ یہ لکھا ہے، اور اب یہاں پر پیج 400 پر ہم آئے، ہیڈنگ آ گئی ہے بے ثمر تلاش۔ لکھا ہے آخر کار مصائب و آلام کی رات ختم ہوئی اور افق سے صبح نمودار ہوئی تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تاکہ ہماسا حریت و عدالت کے جنازے میں شرکت کریں۔ اس دوران ان لوگوں نے لرزا دینے والی خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ کو گزشتہ رات مخفیانہ صورت میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت امام علی علیہ السلام نے مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں 7 یا اس سے زیادہ قبریں بنا دی تھیں۔ یہی جنت البقیع ہے کہ جس میں اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ اپنے مردوں کو دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے لوگ بقیع کی طرف بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تربت کو تلاش کریں، لیکن یہ معاملہ ان پر مشکل ہو گیا۔ انہیں سیدہ نساء العالمین کی حقیقی قبر نہ مل سکی۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ان کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں صرف ایک بیٹی ہی تو چھوڑ گئے تھے، آخر وہ اس دنیا سے چل بسی، دفن بھی ہو گئی، اور تم لوگ نہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکے اور نہ ان کے تدفین کے مراحل میں شامل ہو سکے۔ اب تم لوگوں کو ان کے قبر مبارک کا علم بھی نہیں ہے۔ اس دوران حضرت مقداد کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کو گزشتہ رات دفن کر دیا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کو سننے والے تیسرے آدمی نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے تمہیں کہنے ہی دیا تھا کہ سید الانبیاء کی بیٹی کو وہ لوگ مخفیانہ دفن کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مقداد نے کہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی وصیت ہی یہی تھی۔ وہ آدمی حضرت مقداد کو مارنے لگا۔ اس دوران لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت مقداد کو ان سے چھڑا لیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت مقداد ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی پسلیوں سے خون جاری تھا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تازیانوں کی ضربات سے ہوا تھا، آپ لوگوں نے انہیں زخمی کیا تھا۔ بعد ازیں جو کچھ آپ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج اگرچہ آپ نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ کچھ لوگ ان پر نماز نہ پڑھیں۔ ایک بزرگ بول پڑے کہ اے بنو ہاشم، تم ہمیشہ سے ہمارے حق میں حسد کرتے چلے آئے ہو۔ عقیل بن ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے حق میں حاسد رہے ہیں اور بغض و عداوت میں بھی سب سے آگے رہے ہیں۔ کل تم لوگوں نے انہیں تازیانے مارے، ان کا پہلو زخمی کیا، وہ تم لوگوں پر ناراض تھیں، آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت حکومتی افراد نے کہا اس وقت کہ مدینے کی خواتین کو بلایا جائے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی تربت اقدس کو کھولیں تاکہ ہم ان پر نماز پڑھیں اور ان کی قبر کی زیارت کریں۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی الہام بخش وصیت کو بے ثمر بنا دیں، ساتھ ہی امام علی علیہ السلام کی اخفاء قبر کی کوشش کو بھی بے سود کر دیں۔ سوچئے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی قبر کے کھولنے کا کیوں ارادہ کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ان پر نماز پڑھ سکیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پیکر پاک کو بغیر نماز کے دفن کر دیا ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسا کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کون سا اسلام، کون سا دین، کون سی شریعت ہے کہ اس میت کی قبر کو کھولا جائے کہ جس پر اس کے شرعی ولی نے اس کی وصیت کے مطابق ان پر احسن و اکمل صورت میں نماز پڑھی ہو؟ میرا یقین ہے کہ کچھ لوگ اسی وقت امیر حریت حضرت امام علی علیہ السلام کو کمزور خیال کر رہے تھے، گویا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی تلوار کی کاٹ اور ان کی شجاعت کو کہ جس کی گواہی اہل زمین و آسمان نے دی تھی یا وہ بھلا دینا چاہتے تھے۔
پیج 402 پہ ہم آئے۔ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ اہل اسلام میں انتشار و تفریق پیدا نہ ہو۔ اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کی خاطر آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا تھا۔ مزید برآں حضرت امیر علیہ السلام معین موارد اور محدود مقامات کے لیے صبر و تحمل پر مامور تھے۔ آپ علیہ السلام کی خاموشی آپ کی کمزوری نہ تھی، بلکہ آپ کا شرعی وظیفہ یہی تھا، اس لیے آپ نے صبر سے کام لیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فرزانہ کی قبور کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنی زرد عبا زیب تن فرمائی، جو کہ آپ ہمیشہ میدان جنگ میں پہنا کرتے تھے، ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں لی اور شدت غم کے ساتھ جنت البقیع کا رخ کیا۔ اس وقت غصے سے آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور مبارک آنکھیں سرخ تھیں۔ حضرت امیر علیہ السلام کی آمد کی خبر بقیع میں سنی گئی اور اس دوران منادی نے ندا دی کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام بقیع میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جن جن قبور کو انہوں نے درست کیا ہے، اگر کسی نے ان میں سے کسی قبر کا ایک پتھر بھی ہٹایا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بقیع میں جو لوگ موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ اپنے ارادے سے باز آ گئے، لیکن ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے ابو الحسن، آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ان قبروں کو کھولوں گا اور نبی کی بیٹی پر نماز پڑھوں گا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کسی نے ان قبور کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا میں ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ پھر لوگ متفرق ہو گئے اور جنت البقیع سے چلے گئے۔ اس طرح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیتیں باقی رہیں اور اس دور میں بھی انہیں نافذ کیا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ تک ان کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ آئیے پیج 403 پر اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور سیدہ نساء العالمین کا سوگ۔ لکھا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، آہ و فریاد بلند کرتا ہے اور اس کے سوگ و سوز میں مبتلا رہتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا تھا کہ ان کی جاں سوز رحلت کے بعد ان پر رویا جائے، ان کی یاد میں نالہ و فریاد بلند کیے جائیں۔ جی ہاں، جس طرح وہ اپنی زندگی میں تعریف و توصیف کا حق رکھتی تھی، اس طرح وہ اپنی رحلت کے بعد سوگ و سوز کا حق رکھتی ہیں۔ کسی کی یاد میں رونا، آنسو بہانا شعور کی علامت ہے۔ اس سے درد و تأسف کا اظہار ہوتا ہے کہ صاحب گریہ و بکا مصیبت زدہ ہے اور وہ اس جہان سے رخصت ہونے والے کے غم میں مغموم ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوز و سوگواری سے سوگوار ہوں اور اس طرح آپ اپنے اندرونی درد و رنج کا اظہار کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عمیق ترین عین میم یہ قاف عمیق ترین فاجعہ فے الف جیم عین ہے سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت جس قدر امیر حریت و عدالت جانتے تھے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کے ہجر و فراق کے صدمے کا اثر آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا قلب نازنین تھا اور اس پر صدمات کی موجیں تھیں۔ آپ نے اپنے ان مصائب و آلام کا اظہار کچھ یوں فرمایا۔ سامعین، 2 اشعار عربی کے ہیں، ترجمہ۔ فاطمہ جان، میری روح آہ و نالہ کے ساتھ محبوس ہے، اے کاش
میری روح میرے آہ و نالہ کے ساتھ میرے جسم سے باہر آ جاتی۔ اے دختر سرفراز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ کے بعد اس زندگی میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہی۔ اب میں اس خوف میں گریہ کنا ہوں آپ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد میری زندگی طولانی نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر 2 اشعار لکھے ہیں، 4 اشعار کے جن کا ترجمہ ہے کہ اس جہان کے رنج و الم دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ بات روشن ہے، ایک صاحب رنج و الم موت کی دہلیز پر ہوتا ہے اور اسے جلدی اس جہان سے جانا ہوتا ہے۔ میں اپنی ہمسر کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس طرح رات گزر جاتی ہے اور صبح کا سویرا ہو جاتا ہے، گویا کہ میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ماضی کے حزن و آلام کو اپنے دل میں جمع رکھوں۔ جی ہاں، آخر 2 دوستوں کے درمیان ہجر و فراق نے حائل ہونا ہے۔ ہر مشکل آسان ہے، لیکن دوست کا ہجر و فراق ایسی مشکل ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدہ عالم کی جدائی اس امر کی دلیل ہے کہ دوستوں کے درمیان جدائی ہو کر رہے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مجالس السنیہ فی مناقب الاقرۃ النبویہ، مولف سید محسن الامین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 اور 126۔ اب لکھا ہے، ہیڈنگ آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہیڈنگ نہیں ہے بس یہ الگ سے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی وہ اشعار ہے، ہم ترجمہ پڑھ لیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جان، آپ کی دوری اور جدائی ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسے دوست کا فراق و فقدان دوست پر سخت گراں ہے۔ وہ دوست کہ جس کا قلب مہر و محبت سے لبریز تھا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اس پر حسرت کے آنسو بہاتا رہوں گا اور اس کی یاد میں آہ فغاں بلند کرتا رہوں گا۔ ہاں اے چشم، آنسو برسا اور میری مدد کر، کیونکہ میرا غم و اندوہ جاودانی ہے، میں اپنے خلیل پر ہمیشہ روتا رہوں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر اگلے کچھ چند اشعار جس کا ترجمہ ہے کہ ایسا دوست کہ جس کا نعم البدل پیدا ہی نہیں ہوگا، میرے قلب میں جو مقام اس کا تھا اس جگہ پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ درست ہے کہ میری حبیبہ سلام اللہ علیہ آج میری آنکھوں سے غائب ہیں اور میری دسترس سے باہر ہیں، لیکن میرے قلب کے افق سے وہ کبھی غروب نہیں ہوں گی، انہوں نے میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آخری پیراگراف، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے چند ضروری باتیں لکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے بعد جو ایک نئی حکومت وجود میں آئی، اس کے نقائص اور معائب سامنے آئے، کیونکہ معائب واضح اور کھل کر وجود میں آئے۔ ان کے حکمرانوں کے جہادات رسالت پروردگار کے مخالف تھے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معائب میم عین الف حمزہ بے معائب کو واضح کیا۔ خطبہ فدق پہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان نقائص کو ببانگ دہل بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تمہاری حکومت ان اہداف سے بہت دور ہے جسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے صرف اور صرف فدق کا مطالبہ کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے جس قدر خطبہ فدق بیان کیا، اس طرح دوسرے مطالب کو خطبہ فدق کے پیچھے رکھا۔ سیدہ نساء العالمین نے صرف معنوی بیانات کی تشریح کی، آپ سلام اللہ علیہ کے خطاب میں کوئی معنوی مطالبہ نہیں تھا، جس طرح کچھ مورخین نے اپنے ہاں بیان کیا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، آپ سلام اللہ علیہ نے کسی بھی عام معنوی پہلو پر بات ہی نہیں کی، آپ نے صرف ان معنوی پہلوؤں پر بات کی کہ جن کی وجہ سے لوگ رسالت سے محروم نہ ہو جائیں، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ ہو جائیں۔ مخدوم کائنات نے فدق کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمانوں کے امور مضبوط ہوں اور کسی ایک شخص کے مصرف پر یہ دولت خرچ نہ ہو، اس رقم سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید تشریح ہو اور ملت اسلامی کی حفاظت ہو۔ حوالہ ہے الزہرا سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر
118 اور 120 پہ لکھا ہے یہ کتاب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حالات و واقعات پر لکھی گئی ہے۔ پیج 406 آگے اور 407 پر یہ فصل ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پہ اب آخری ہیڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں کہ محقق زمان حضرت آیت اللہ سید کاظم قزوینی۔ علامہ موصوف نے اپنے ہاں لکھا ہے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے مخدومہ کون و مکان زاہدہ عابدہ زکیہ طاہرہ اور مطہرہ تھیں، انہیں دنیاوی مال و متاع سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں دنیاوی شان و شوکت، زیب و زینت اور اس کی آرائش و زیبائی سے کوئی شوق و تشویق نہیں تھی۔ پھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے حاکم وقت کے دربار میں کیوں لے گئی؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے حاکم وقت کے دربار میں کیوں تشریف لے گئی تھیں؟ اس فانی دنیا کے حصول کے لیے اس قدر جد و جہد کیوں کی تھی؟ وہ کون سے عناصر تھے جس کی بنیاد پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے حصول کے لیے پریشانیاں جھیلی تھیں؟ اپنے حقوق کے لیے ان اسرار میں کون سے اسرار تھے؟ اچھا لکھا ہے کہ اس پہلے لکھا ہے پہلا والا جو اسرار ہے الف صاد رے الف رے، اور پھر ہے کون سے اسرار تھے، یہ سین سے ہے اور اس کے اوپر فتح ہے۔ بظاہر جس چیز کے لیے اس قدر سعی اور محنت کی تھی چجائے کہ ایک بڑی جاگیر تھی، لیکن یہ مال دنیا کجا اور مخدومہ کونین کہاں؟ پھر لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے کیا کہنے، اس کائنات کی حکومت آپ کی جوتی کی نوک پر مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ آپ علیہ السلام کہ یہ تمام کوششیں لا حاصل رہیں گی اور آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں جن کا جواب کہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پر 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں جواب کے زمرے میں کہ نمبر 1 کہ حاکم وقت نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیر ان سے لی تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے۔ ان کا ہدف یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو کمزور کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اقتصادی میدان حرب و ضرب قائم کیا تاکہ امام علی علیہ السلام کو ان کے مقابلے کی طاقت ہی نہ رہے، امام علیہ السلام فقر و فاقے کے شکار ہو جائیں اور عوام انہیں چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے جاگیر فدق ایک بہت بڑی جاگیر تھی جس کا حاصل و محصول بہت زیادہ تھا۔ باغات کی آمدنی کے علاوہ غلہ کی بہت زیادہ آمدنی تھی۔ ابن ابی الحدید نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جس طرح آج بھی کوفے کے کھیتوں اور باغات کی آمدنی ہے، اس طرح فدق کی آمدنی اور محصول تھا۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف المہجہ، یہ کیونکہ جڑا ہوا ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کاف شین فے تو سمجھ میں آ رہا ہے، الف لام میم ہے جیم ہے میرے خیال سے، اس میں لکھا ہے کہ جاگیر فدق کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار تھی۔ ایک اور دوسری روایت کے مطابق 70,000 دینار تھی۔ اس اختلاف کی وجہ سالانہ آمدنی پر ہے، کبھی سالانہ آمدنی کچھ ہوتی ہے اور کبھی کچھ، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ جائیداد ایک عظیم جاگیر تھی۔ المختصر جاگیر فدق ایک بڑی جاگیر تھی جس کی بہت زیادہ آمدن تھی۔ تیسرا اور آخری ہے جواب کے زمرے میں کہ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے مطالبہ فدق کے پیچھے حکومت و سلطنت سے مطالبہ تھا کہ اے حکمرانوں، جس سلطنت کے تم مالک بن چکے ہو، یہ سلطنت میرے شوہر کا حق ہے، یہ واپس کرو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ولایت کبریٰ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے شوہر کا حق ہے۔ ابن ابی الحدید نے بھی اسی اپنی شرح میں یہ لکھا ہے۔ تو سامعین یہاں پہ ہم پیج 407 پر ہم نے مکمل کر لی آج کی نشست کی ریڈنگ۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔